السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو نوٹس آن کریئر سیزن 2۔ آج کی جو ویڈیو ہے جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بورڈم پہ، یہ ریلیٹ کرتی ہے لاسٹ ویڈیو سے جس میں ہم نے بات کی تھی پی یا فنیشر، اور یہ ریلیٹ کرتی ہے پچھلی ایپیسوڈ پہ جس میں ہم نے بات کی تھی پرسو ایکسیلنس، کیونکہ ایکسیلنس اور فنیشنگ دونوں وہ پروسیس ہیں جو لانگ ٹرم ہیں، دونوں وہ پروسیس ہیں جو تھکا دینے والے ہیں، دونوں وہ پروسیس ہیں جو بور کرنے والے ہیں، دونوں وہ پروسیس ہیں جس میں آپ کو کافی ہرڈلز آئیں گی، اور جب بھی ہرڈل فیس کرنی ہوتی ہے ہمیں بورڈم بھی فیس کرنی پڑتی ہے۔ اس کا ایک پروسیس میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ بورڈم آپ کو فیل کب ہوتی ہے۔ بورڈم آپ کو تب فیل ہوتی ہے جب آپ ایک ٹارگٹ سیٹ کریں اور اس کا ایک پروسیس ہو، اور اس پروسیس سے گزرتے وقت آپ کو ایک پرٹیکولر ویو سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس ویو کے اوپر بات کروں گا، اسی ویو کے اندر آپ کو بورڈم فیل ہوتی ہے۔ وہ ویو بیسیکلی کیا ہے؟ جب بھی آپ کوئی نئی چیز سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک نئی انتھوزیزم، ایک نیا پیشن، ایک نئی انرجی فیل کرتے ہیں اپنے اندر، تب آپ پیک سٹیٹ پہ ہوتے ہیں۔ لیکن ود دا پیسج آف ٹائم وہ پیک سٹیٹ کم ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ کو ہرڈلز آنا شروع ہوتی ہیں، آپ کو اس بزنس آئیڈیا میں فلاز نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو اپنا پروجیکٹ مشکل لگنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو کولیگ سے، دوستوں کی باتوں سے لگنے لگ جاتا ہے آپ کی ڈگری اتنی یوزفل نہیں تھی جتنی آپ کو شروع میں لگ رہی تھی، تو آپ کی موٹیویشن ڈاؤن ہونا شروع ہوتی ہے اور آپ رف پیچ میں آتے ہوئے نیچے ڈاؤن چلے جاتے ہیں۔ اور اس ڈاؤن سے دوبارہ آپ کو کوئی بریک تھرو، کوئی پازیٹیو لیکچر، کوئی پازیٹیو ٹیچر، کوئی پازیٹیو کمنٹ دوبارہ اٹھاتا ہے اور آپ کو ایک نئے پیک کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یوں ہی پیک آفٹر پیک آفٹر پیک آپ ٹارگیٹ تک پہنچتے ہیں۔ اس پروسیس سے ہوتے ہوئے اپنے ٹارگیٹ تک جانا ہوتا ہے، چاہے وہ ایکسیلنس کا ٹارگیٹ ہو یا کسی چیز کو فنش کرنے کا ٹارگیٹ ہو۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ جو ایوریج اچیور ہے یا ایوریج پرفارمرز ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اسٹارٹ کرنے کے بعد جو وہ پہلا ڈاؤن فیس کرتے ہیں وہ وہیں کوئٹ کر جاتے ہیں۔ وہ کوئٹ کیوں کرتے ہیں؟ وہ کوئٹ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ دوبارہ نئی ڈگری، نیا پروجیکٹ، نیا گول، نیا ڈریم اسٹارٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ اسٹارٹ میں اگین وہی انتھوزیزم، وہی موٹیویشن ان کو فیل ہوتی ہے۔ بٹ اٹس اے پرابلممیٹک ایٹیٹیوڈ۔ وائی اٹس اے پرابلممیٹک ان اے وے کہ آپ کب تک اسٹارٹ کرتے رہیں گے اور موٹیویٹڈ فیل رہیں گے، کیونکہ کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ گولز پہ آپ کو کمٹ ہونا پڑے گا، انگیج ہونا پڑے گا، اس کو لانگ ٹرم کا سوچنا پڑے گا۔ لیکن اگر آپ ہمیشہ سے کوئٹرز والے ماحول میں رہیں گے یا اسی مائنڈ سیٹ میں رہیں گے کہ آپ جب بھی ٹف ٹائم فیس کریں آپ چھوڑ جائیں، تو آپ کو تھوڑی دیر کے لیے پلیجر تو فیل ہوگا، لیکن کبھی بھی وہ سیٹسفیکشن فیل نہیں ہوگی جو فنش کرنے پہ یا ایکسیلنس حاصل کرنے پہ فیل ہوتی ہے۔ تو جو ہائی اچیور ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ پیک فیل کرتا ہے، رف پیچ فیل کرتا ہے اور ڈاؤن فیل کرتا ہے، لیکن ڈاؤن میں وہ بریک تھرو فائنڈ کرتا ہے، اس بورڈم میں پرسو کرتا ہے اور پھر دوبارہ سے نئی پیک کی طرف موو کرتا ہے۔ اب جب ڈاؤن پیچ میں آپ کو ڈی موٹیویشن یا بورڈم فیل ہوتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ بورڈم بیسیکلی پریڈکٹیو، کسی بیہیویئر کا پریڈکٹیو ہو جانا یا سیم ہو جانے کو کہتے ہیں۔ جب آپ ایک گول پہ بار بار کام کریں گے، کسی ایک اسکل پہ ماسٹری کے لیے بار بار کام کریں گے تو وہ سیم ہو جائے گی، وہ روز پریڈکٹیو ہو جائے گی، آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے روز کیا کرنا ہے، تو اس میں بورڈم فیس کرنی پڑ سکتی ہے۔ اب بورڈم کے اگینسٹ کیا ہے؟ دو طرح کے ریوارڈز ہیں جو ہمارا برین آفر کر رہا ہے۔ ایک شارٹ ٹرم ریوارڈ ہے جسے ہم پلیجر کہتے ہیں، اور ایک لانگ ٹرم ریوارڈ ہے جسے ہم سیٹسفیکشن کہتے ہیں۔ جو شارٹ ٹرم ریوارڈ ہے وہ کسی بھی ایکٹیویٹی سے انگیج کیا جا سکتا ہے، لیا جا سکتا ہے، لیکن لانگ ٹرم ریوارڈ جسے ہم سیٹسفیکشن کہتے ہیں وہ صرف تب ملتا ہے جب ہم کسی گول کو یا تو فنش کریں یا ماسٹری پرسو کریں۔ اب ہماری اس ایج میں جب ہم سوشل میڈیا پلیٹ فارم، جب بہت سارا انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، جب بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز بن چکے ہیں جہاں پہ 30 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 1 منٹ کے انٹرٹیننگ کلپس موجود ہیں، اس صورت میں بہت کم چانسز ہیں کہ ہم لوگ کبھی بھی لانگ ٹرم گول کو پرسو کریں یا کسی چیز کو فنش کرنے کے لیے یا اس میں ایکسیلنس حاصل کرنے کی طرف جائیں۔ بلکہ ہوتا کیا ہے، جب بھی ہم بور فیل کرتے ہیں تو ہم اپنے موبائل پہ جا کے کوئی انٹرٹیننگ ویڈیو، کوئی انٹرٹیننگ ٹویٹ، کوئی انٹرٹیننگ پوسٹ پڑھ کے اپنے آپ کو انٹرٹین کر کے پلیجر لے لیتے ہیں، لیکن ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے لائف میں۔ اب اس میں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ جب بھی آپ سوشل میڈیا میں جائیں گے تو آپ کو ایک فنکشن میں دیکھنے کو ملے گا جسے ہم کہتے ہیں ٹائم لائن کا ریفریش ہونا۔ آپ انسٹاگرام پہ ٹائم لائن ریفریش کریں گے تو نئی پکچرز سامنے آ جائیں گی، آپ فیس بک پہ ٹائم لائن ریفریش کریں گے تو نئی پوسٹ سامنے آ جائیں گی، سیم ٹویٹر پہ ٹویٹ سامنے آ جائیں گی اور یوٹیوب پہ ویڈیوز سامنے آ جائیں گی۔ اب وہ ٹائم لائن ریفریش کرنے میں ایک چیز آپ کو مل رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں پریڈکٹیونیس نہیں ہے، اس میں سیمنس نہیں ہے، ہر دفعہ نئی پکچر، نئی میمز، نئی فوٹوز، نئے قسم کی ٹویٹس، نئی پوسٹ، نئی ویڈیوز سامنے آتی ہیں، تو آپ کا برین پلیجر فیل کرتا ہے۔ اس پلیجر کو پرسو کرنے کے لیے آپ بار بار موبائل کی طرف جاتے ہیں، بار بار اپنے ہارڈ گولز کو، ماسٹری کو پیچھے چھوڑ کے دوبارہ شارٹ ٹرم پلیجر کی طرف بھاگتے ہیں، لیکن یہ لانگ ٹرم سولوشن نہیں ہے۔ اگر آپ لائف میں سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو بورڈم پرسو کرنی پڑے گی، آپ کو بورڈم سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لائف میں سیٹسفیکشن چاہتے ہیں تو آپ کو وہ فیز پار کرنا پڑے گا، اپنے اس ٹیمپٹیشن کو، اپنے برین کی پلیجر والی ٹیمپٹیشن کو، شارٹ ٹرم ریوارڈ والی ٹیمپٹیشن کو روکنا پڑے گا، اور
لانگ ٹرم ماسٹری، لانگ ٹرم ایکسیلنس، لانگ ٹرم فنیشنگ گیم کی طرف موو کرنا پڑے گا. اسی سے آپ کی اسٹارٹ ٹو فنش ریشو امپروو ہوگی، اسی سے آپ کی ورک پورٹ فولیو امپروو ہوگا، اسی سے آپ کی ہیلتھ، اسی سے آپ کا کریکٹر امپروو ہوگا، کیونکہ یہ سب کے سب لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، شارٹ ٹرم نہیں ہیں. سو آئی ہوپ سو کہ اس ویڈیو نے آپ کی مدد کی ہوگی. اس کانسیپٹ سے ریلیٹڈ اگر کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ نوٹس آن کریئر سیزن 2.